بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آڈیٹنگ کی پریپریشن کے حوالے سے لیکچر سیریز جو ہے چل رہی ہے۔ تو لیکچر 1 میں ہم نے آڈیٹنگ کو ڈیفائن کیا ہے، واٹ از آڈیٹنگ، کہ آڈیٹنگ کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ آبجیکٹیوز آف آڈیٹنگ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اسی لیکچر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ آڈیٹنگ کے جو ہے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کس مقصد کے لیے آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں۔ تو 3 آبجیکٹیوز کی ہم نے بات کی تھی: پرائمری آبجیکٹیو، سیکنڈری آبجیکٹیوز اور اسپیشل آبجیکٹیوز۔ پرائمری آبجیکٹیو میں ہم نے فیئرنیس آف اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد پریسکرائبڈ لاز۔ پریسکرائبڈ لاز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہم نے پریپیئر کی ہوں گی، یا ریکڈز جو ہے اکاؤنٹنگ ریکڈز ہم نے پریپیئر کیا ہوگا، تو وہ جو اکاؤنٹنگ کے لاز ہیں ان لاز کو فالو کر کے پریپیئر کیا ہوگا، تو دین آڈٹ اس کو ویریفائی کیا جائے گا۔ آڈیٹنگ جو ہے اس کو ویریفائی کرے گی، اور آڈیٹر جو ہے اس کو چیک کرے گا کہ آیا کہ پریسکرائبڈ لاز جو فالو ہونے چاہیے تھے وہ فالو ہوئے ہیں آڈٹ کرتے ہوئے، یا ان کی وائلیشن کی گئی ہے ان لاز کی۔ تو یہ جو پریسکرائبڈ لاز ہیں، یہ ویریس لاز ہیں جو کمپنیز میں یوز ہوتے ہیں۔ کمپنیز کے آرڈیننس ہیں، ایکٹ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پالیسیز ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہیں، تو ان کو جو ہے فالو کیا جانا ضروری ہے وائل پریپیئرنگ اکاؤنٹنگ ریکارڈز اینڈ اکاؤنٹنگ بکس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اکاؤنٹنگ پالیسیز۔ اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کیونکہ آڈیٹنگ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ کی پالیسیز ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ دا پرپز آف آڈیٹنگ از ٹو ایگزامن دا اکاؤنٹنگ پالیسیز۔ اور اکاؤنٹنگ پالیسیز کون سی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈ بورڈ ہیں، جو اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں، اکاؤنٹنگ کے لاز ہیں، اکاؤنٹنگ کی پالیسیز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جیسے ڈیبٹ کریڈٹ کے کچھ رولز ہیں، جرنل لیجر ٹرائل بیلنس کے کچھ رولز ہیں، انکم سٹیٹمنٹ ٹرائل بیلنس ہے، فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں، کیش فلو سٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ آف اونرز ایکویٹیز ہیں۔ ان کے ویریس بورڈز جو ہیں، انٹرنیشنل بورڈز ہیں، اور نیشنل لیول پہ بھی ان کے اسٹینڈرڈز جو ہیں بنے ہوئے ہیں، ان کو اگر فالو کیا گیا ہے تو دین اٹس اوکے۔ ادروائز جو ہے وہ جو آڈیٹر ہے وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو میں وہ جو اوپینین ہے وہ اگینسٹ دے سکتا ہے۔ جو آڈیٹر ہے وہ اس کی اپنی رائے جو ہے وہ ڈیفر کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو نیکسٹ اس میں جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ اوپینین۔ انڈیپینڈنٹ اوپینین کیا ہے؟ آڈیٹر ظاہر سی بات ہے کہ ایک تھرڈ پرسن ہے، ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، اور اس کا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں ہے، تو وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے گا کہ ویدر کہ جو بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کی گئی ہیں ٹرو اینڈ فیئر ہیں، یا اس میں سم تھنگ رانگ ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ تو اپنی جو ہے انڈیپینڈنٹلی جو امپارشل ویو ہے، اپنی جو اوپینین ہے وہ ڈرا کرتا ہے آفٹر کنڈکٹنگ دا آڈٹ۔ اس کے بعد سیکنڈری آبجیکٹیوز میں ڈیٹیکشن آف ایررز ہے، ڈیٹیکشن آف فراڈز ہے، پریونشن آف ایررز اینڈ پریونشن آف فراڈز۔ ڈیٹیکشن آف ایررز کا مطلب ہے کہ آڈیٹر کا کام ہی ہے از ٹو ڈیٹیکٹ دا ایررز ویئر ایررز لائز، کہاں کہاں پہ ایررز لائی کر رہی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور کون کون سی ایررز ہیں، کس نوعیت کی ہیں، کون کون سے اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز کی وائلیشن ہوئی ہے ان ایررز میں۔ اور اس کے بعد ڈیٹیکشن آف فراڈز، اور اگر کوئی فراڈز کیے گئے ہیں، کیسے کیے گئے ہیں، ڈفرینٹ ان کے پاس آڈیٹنگ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ویریفیکیشن کے ٹولز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ فراڈز کو ڈیٹیکٹ آڈیٹر کر سکتا ہے۔ تو آڈیٹنگ کا ایک بنیادی آبجیکٹیو اس کو فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ہے۔ پریونشن آف ایررز، جب وہ ایررز اور فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرے گا، ساتھ اس کے وہ کمنٹس بھی دے گا کہ یہ جو ایرر کی گئی ہے اگر اس طرح سے کیا جاتا تو یہ اس سے ہم بچا جا سکتا تھا۔ تو پریونٹ کرنا، نہ صرف اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بلکہ اس کو پریونٹ کرنا بھی آڈیٹر کا کام ہے۔ کہ یہ بنیادی آبجیکٹیو ہے آڈیٹنگ کا کہ ایررز جو ہے اب ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم نہ ہو، اگر ایررز کی نوعیت کس طرح کی ہے، اور نیکسٹ جو ایرر جو ہے وہ دوبارہ کر نہ ہو۔ اس طرح پریونشن آف فراڈز ہیں، فراڈز ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو فراڈ جو ہے اگر وہ انٹینشنلی نہیں کیا گیا تو وہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو یہ آڈیٹنگ کے سیکنڈری آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ آڈیٹنگ کے اسپیشل آبجیکٹیوز کی۔ تو اسپیشل آبجیکٹیو کافی سارے ہیں، یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈٹ ہیں کہ ہم ان تمام مقاصد کے لیے آڈٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم مینجمنٹ آڈٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو مینجمنٹ ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے
اس کو ریویو کرنے کے لیے ہم آڈٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں کہ مینجمنٹ سٹرکچر جو ہے اسٹرانگ ہے ویک ہے، اس کی پالیسیز کو چیک کیا جا سکتا ہے اس آڈٹ کے دوران۔ ٹیکس آڈٹ میں جو ہے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو کمپنی جس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے وہ بعد میں انہوں نے ٹیکس دینا ہے، تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے، ٹیکسیشن آفیسرز کو سیٹسفائی کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹیکس آڈٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اماؤنٹس کا اور فائنینشیل آڈٹ ہی ہوتا ہے۔ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ بزنس میں یہ جو ہے والنٹری ہوتا ہے، کمپنی میں یہ کمپلسری ہے۔ سوشل آڈٹ جو ہے اس میں ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ جو ہماری اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں، ہماری بکس ہیں، اس سے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کی تو وائلیشن نہیں ہو رہی، اس کو تو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ آڈٹ کیا جاتا ہے۔ پروپرائٹری آڈٹ جو ہے اس میں جو آنر ہوتے ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس کے حوالے سے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ریسورسز کون کون سے کہاں کہاں یوز ہوئے ہیں، آیا کہ ریسورسز کا غلط استعمال تو نہیں کیا گیا۔ کاسٹ آڈٹ میں ہم کاسٹ پر یونٹ جو کاسٹ آ رہی ہے اگر پروڈکشن کنسرن ہے تو ان کو میئر کرنے کے لیے ہم کاسٹ آڈٹ کرتے ہیں۔ آپریشنز آڈٹ میں ہم بیسیکلی جو آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جو پروڈکشنز ہو رہی ہوتی ہے، جو اسپینڈنگ آف منی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے لویسٹ لیول پہ آپٹیمم اس کا آؤٹ پٹ لینا ہے اور اس پہ لویسٹ پاسبل کاسٹ جو ہے آئے۔ بڈ آفر آڈٹ میں ہم نے یہ آڈٹ کنڈکٹ کروانا ہے کہ اگر ہم کسی بڈ دیں یا کوئی بھی چیز ہم نے بیسیکلی ریئل ویلیو آف بزنس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے بڈ آفر جو ہے آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گائیڈ لائنز ہیں فار ڈیسیژن میکنگ۔ پرچیز کنسیڈریشن آڈٹ میں بھی کہ جو ایک طرح کا سروے ہے کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کیا ہیں، ہم نے پرچیز کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، کس سیلر سے لیا ہے، اس کی ریئل ویلیو کیا ہے۔ آڈٹ فار لون، تو لون کے لیے آڈٹ کر سکتے ہیں کہ لون کون کون سے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے ولنگ ہے لون دینے کے لیے، ان کا کرائٹیریا کیا ہے، کیسے ملتا ہے اور اس لون کا یوز کیا ہے۔ آڈٹ فار ایڈمیشن آف اے نیو پارٹنر، تو نیو پارٹنر کی ایڈمیشنز کے ٹائم آپ آڈٹ کرتے ہیں کہ جو ریمیننگ جو پارٹنرز ہوں گے وہ اپنے ویلیویشنز کریں گے اور نئے پارٹنر نیو ویلیویشن کے ساتھ بزنس میں انٹر ہوگا۔ آڈٹ فار پروفٹس، تو پروفٹس کے لیے بھی آڈٹ کیا جاتا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کمنگ ایئرز میں ہمارے پروفٹس کیا ہو سکتے ہیں اور پروفٹ میں اگر کوئی ویریشن آ رہی ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آڈیٹر کی ایک ایکسپرٹ اوپینین کو ہم جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے کہ اگر پروفٹس نہیں آ رہا ہے، ریزنیبل پروفٹس کیسے آئیں گے، پروفٹس کم آنے کی کیا ریزن ہے، سفیشینٹ پروفٹس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آڈٹ فار پروفٹس کے لیے کہ ہم اس میں پروفٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو یہ ہمارا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 2 آڈیٹنگ کی پریپریشن کے حوالے سے، اور جہاں جہاں بھی جس پوسٹ کے لیے بھی آڈٹ کے کویسچنز آتے ہیں تو ہماری نیکسٹ سیریز میں نیکسٹ یہ لیکچرز چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ آڈیٹنگ کی گائیڈ لائنز اور آڈیٹنگ کے کویسچنز، چاہے وہ ٹیسٹ ہے یا انٹرویو ہے یا کہیں بھی آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی مواد یا مٹیریل کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارے یہ لیکچرز، ویڈیو لیکچرز جو ہیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔